آج آپ کو کہانی میں سناتا ہوں ایک سچی۔ حضرت سراقہ جو ہے یہ صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ سراقہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، باہر نکلے مدینہ منورہ آنے کے لیے، تو ابو جہل نے اور ان کی پوری جماعت نے 100 اونٹ سر کا انعام رکھا، ایک سر کا، کہ جو ایک سر لے کے آئے گا اس کو کتنا انعام ملے گا؟ 100 اونٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور اونٹ عرب کی سب سے مہنگی سواری تھی۔ سمجھو کہ آج کی کوئی کروڑوں روپے کی ایک گاڑی ہو، 100 گاڑیاں ملے بندے کو تو وہ ٹھیک ٹھاک امیر بندہ ہو جائے گا نا۔ سارے لوگ بھاگ پڑے حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ سراقہ جو ہے یہ بہت ماہر تھے۔ ان کے اندر مہارت یہ تھی کہ یہ یعنی کہ بندوں کے راستوں کو چیک کر کے نا، پاؤں کے نشانات اور ان چیزوں کو وہ پہچان لیتے تھے۔ پرانے دور میں یہ طریقہ ہوتا تھا، اور جیسے آپ نے وہ ارطغرل میں بھی دیکھا ہوگا، وہ مٹی اٹھا کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بھی ماہر تھے اس میں۔ تو سراقہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، اور کوئی نہیں تلاش کر سکا، اور کوئی تلاش نہیں کر سکا، سراقہ نے کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ یا نبی اللہ، سوار آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سوار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دے، آنے دے۔ پھر آپ نے فرمایا یا نبی اللہ، سوار قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا آنے دے۔ پھر انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ تو بالکل سر پہ پہنچا ہے۔ آپ نے دعا کی اس کے لیے، اس کا جو جانور تھا نا، گھوڑا جو تھا، اس کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ اس نے پھر مدد کی، پھر آپ نے دعا کی، نکل آیا۔ اس نے پھر ٹرائی کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کی بدعا سے پھر جو ہے نا پاؤں گھوڑے کے زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہاں جی، یہ غیبی قوتیں ہیں۔ زمین عرب کی سنگلاخ زمین تھی نا، وہاں سے تو نہیں تھا کہ وہاں جناب کوئی نرم جگہ تھی۔ سنگلاخ زمین میں کیسے جو ہے نا گھوڑا گھس رہا ہے، وہ سمجھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں بتاؤں گا، پیچھے میں آپ کی بات کیا کروں گا؟ نہیں بتاؤں گا، میں اعلان نہیں کروں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا سراقہ، وہ دن کتنا عظیم اور زبردست ہوگا جس دن کسریٰ ایران کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ ایران کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ کہنے لگا کہ اندازہ لگاؤ، خود یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں اور جناب سوچ کیا رہے ہیں کہ کسریٰ ایران، عرب نہیں، ایران اور روم، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں امریکہ اور روس ہے نا، بڑی سلطنتیں ہیں، اس طرح ایران اور روم بڑی سلطنتیں تھیں۔ اتنی بڑی سلطنت جس کا آدھی دنیا پر حکومت ہے، اس کا بادشاہ مغلوب ہو جائے گا، مسلمان وہاں غالب ہوں گے، اس کا سارا مال اور اسباب مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، اور پھر وہ کنگن مسلمان اس کو پہنائیں گے۔ بہرحال اس نے صبر کر لیا۔ وہ 200 اونٹ، حضرت ابو بکر صدیق کے سر کے 100 اونٹ، رسول اللہ کے سر کے 100 اونٹ، 200 اونٹ ہی بنتے تھے نا۔ اس نے دنیا کے ان پیسوں کی قربانی دے دی۔ جب انسان قربانی دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اسے عزت بھی دیتا ہے۔ اب جب اس نے قربانی دے دی، اللہ کے نبی کی حفاظت کی، نہیں بتایا جا کر، سب پوچھتے تھے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ کے دور میں کسریٰ ایران فتح ہوا، وہاں سے سارے اسباب و وسائل مدینہ میں جمع ہو گئے۔ جب سارا مال پہنچا ہے نا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سراقہ کے ذرا سراقہ کو بلا کر لاؤ۔ سراقہ کو بلا کے لائے، سراقہ کو لباس پہنایا، کسریٰ ایران کا پورا لباس ایسے پہنا، بادشاہ بن گیا سراقہ۔ سراقہ کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا۔ جوتیاں پہنی، سر پہ ہار ٹوپا رکھا، وہ جو پہنتے تھے نا پرانے دور میں بادشاہ پہنتے ہوتے تھے، تاج، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں کنگن پہنے سونے کے، جوتیاں پہنی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سراقہ چلو ذرا ٹہلو تھوڑا آگے۔ سراقہ ٹہل کے بادشاہوں کی طرح آگے جا رہا ہے۔ کہا واپس آؤ۔ سراقہ ٹہلتا ہوا واپس آ رہا ہے۔
عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیا جاری ہو گئے؟ آنسو جاری ہو گئے. اور فرمایا واہ واہ، اسلام کیسا عظیم دین ہے. بنی مدلج کے کسان کے بیٹے سراقہ کو کسرا ایران کا لباس بنا دیا. سمجھ آئی نا؟ یہ کسان کا بیٹا بادشاہوں کا لباس پہن کر پھر رہا ہے. یہ اسلام کی برکت ہے. اور یہ سراقہ کی وہ محنت تھی کہ اس نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی کہ واپس آ کر اس نے وہ 100 اونٹ، اس دور کی بہت بڑی پیسے تھے، اماؤنٹ تھی، بڑی رقم تھی، وہ اس نے نہیں لی، لالچ نہیں کی. اللہ نے اسے دنیا میں یہ عزت دے دی. آج ہم اگر دنیا کی کوئی چیز قربان کریں گے دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اور بہت بڑا انعام اور نعمت عطا کرے گا. کیا خیال ہے؟ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس واقعے سے ہم نے سمجھ حاصل کرنی ہے، دین کی عزت کرنی ہے، دین کا خیال رکھنا ہے اور اپنی زندگی کی بنیاد اس پر رکھنی ہے. انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خیریں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.